الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغدیر چینل کی جانب سے اسرار حسین شاہ زیر خدمت ہے. مومنین کرام، ویسے تو اس دنیا کا ہر مسئلہ ہے اور خصوصاً ہر فقہی مسئلہ اہم مسئلہ ہوتا ہے جس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن جس ٹاپک یا مسئلے کی طرف میں آج آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ صرف اہم نہیں ہے بلکہ اہم ترین ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شرم، لا علمی یا کسی اور وجہ سے اس ٹاپک کی طرف نہ صرف مبلغین وائزین توجہ مبذول کراتے ہیں بلکہ ان کو سنانے والے بھی شرم محسوس کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کا تقریباً 80 سے 90% لوگ اس گناہ میں ملوث ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم کیا یہ گناہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو آج کا ہمارا عنوان ہے استمناء، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی لذت کے لیے اپنے جسم کا کوئی جز استعمال کر کے اپنی منی خود نکالنا استمناء کہلاتا ہے. تو اس ٹاپک کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ استمناء کے بارے میں فرامین معصومین علیہ السلام کیا ہے، دوسرا حصہ اس کے طبعی نقصانات کیا ہیں، اور تیسرا حصہ فقہی مسائل کیا ہیں. عالمین کی رحمت کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے خود منی نکالتا ہے تو وہ فواحش میں ملوث ہے. چاہے یہاں پر شخص سے مراد دونوں مرد یا عورت، میل یا فیمیل شامل ہے. جو شخص اپنے ہاتھ سے لذت لیتا ہے وہ فواحش میں سے ہے، یعنی وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے. صادق محمد وآل محمد کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے لذت لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ کرم نہیں کرتا، اور قیامت والے دن جتنا بھی وہ پرہیزگار ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ اس پر نہیں کرے گا. استمناء یعنی ہاتھ سے لذت لینے کے طبعی نقصانات بھی بہت سارے ہیں. ایک تو ایسا کرنے سے بندہ سست ہو جاتا ہے. پھر میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں یہاں بندہ سے مراد دونوں میل فیمیل ہیں، صرف مرد نہیں، عورت بھی اس میں، لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں. کمزوری ہو جاتی ہے اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس مرض میں ملوث اشخاص شادی کے فوراً بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو گھر میں ناچاکی ہوتی ہے، پھر طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. طبعی نقطہ نگاہ سے بلکہ معصومین علیہ السلام کا فرامین بھی ہے کہ جب بندہ مباشرت کرتا ہے تو اس میں خدا کی مدد شامل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے حلال بنایا ہے. وقتی طور پہ اگر تھوڑی سی کمزوری محسوس بھی ہوتی ہے تو بعد میں اس کا نہ صرف مداوع ہوتا ہے بلکہ اس کے بدلے میں اللہ زیادہ توانائی پیدا کر دیتا ہے. 10 دفعہ کی مباشرت کرنے سے اتنی کمزوری نہیں ہوتی جتنی ایک دفعہ استمناء یعنی ہاتھ سے لذت لینے کی وجہ سے منی نکالنے سے جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. اگلی اہم ترین بات میں اپنی بیٹیوں بچیوں کے لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہی ہوں گی. ان کے لیے احتیاط کرنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ نہ کرے کسی ایسی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے ان کا پردہ بکارت پھٹ جائے، کیونکہ یہ ایک حساس سا پردہ ہوتا ہے اور شادی کے بعد شوہر کو شک پڑ جائے
تو اس کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے اور شک کی وجہ سے اس بچی کی بربادی ہو سکتی ہے۔ عموماً یہاں پہ ہم نوجوانوں کو بھی اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ جب اس قسم کا کوئی مسئلہ آ بھی جائے تو جب تک بنیادی اور ٹھوس وجوہات کا خود علم نہ ہو تو شک کی نگاہ سے اپنے گھر کو برباد اور ویران کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جو جمپ لگانے سے گرنے سے بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو آئیے، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، 2-3 فقہی مسائل ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو فری کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کسی وجہ سے مباشرت نہ کر سکتے ہوں یا نہ کی ہو اور وہ ایک دوسرے کو فری کرنا چاہیں تو اس ساتھ صرف اور صرف میاں بیوی کے لیے کرنا جائز ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا علاج کے گھر سے اپنی منی خود نکالی جا سکتی ہے؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ نمونے دیے جاتے ہیں جب بچے پیدا نہیں ہو جاتے، تو اس وقت پہلا تو اگر میاں بیوی مباشرت کر سکتے ہوں اور منی نکال سکتے ہوں تو ایسا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر ایسا نہ کر سکیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی منی نکال سکتے ہوں تو ایسا کرنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہے تو تیسری صورت میں صرف اور صرف علاج کی غرض سے مرد اپنی اور عورت اپنی منی خود نکال سکتا ہے، اس میں شرعاً پھر گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا استمناء یا اپنی منی نکالنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے اور کون سا غسل کرنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا فعل کبھی کرنے کے بعد بالکل غسل واجب ہو جاتا ہے اور وہ غسل جنابت ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا استمناء کرنے والے شخص کا پسینہ جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے؟ تو اس شخص کا بہت سے مجتہدین کے نزدیک اس شخص کا یہ پسینہ پاک ہوتا ہے۔ آخر میں مومنین سے یہ اپیل ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں جن کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ میں اپنے لوگوں تک پہنچاؤں۔ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے بچیاں نوجوان جو ہے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے اور ہم سب کی آخرت کا سبب بنے۔ آپ سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا